السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین کو سجایا گیا، بہت ہی خوبصورت بنایا گیا اور پھولوں سے آب و فضاؤں کو معطر کیا گیا رمضان کے اختتام پر، اور سورج اپنی تمام خوبصورت اور سنہری کرنوں کے ساتھ میں عید کا سورج نکلے گا، اور عید کا چاند جیسے ہم ابھی ایک مہینہ پہلے رمضان کا چاند دیکھ رہے تھے، اب عید کا چاند ہم دیکھ رہے ہیں۔ روزے داروں کے سروں پر عید کا چاند من لا رہا ہے۔ یہ مبارک رمضان مبارک ابھی ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، جہاں روزے داروں کی آہ و زاری، توبہ استغفار، آہ و فغاں راتوں میں اللہ کے ساتھ میں، اللہ کی عبادت میں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو کچھ عبادت کے نذرانے پیش کیے، وہ رمضان مبارک کی خوبصورت راتیں، جو رمضان کے راتوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے، آہ و زاری کرنے والے، مناجات کرنے والے، وہ دن خوبصورت ہم سے رخصت ہونے جا رہے ہیں، جس میں 30 دن تک توبہ اور اپنے گناہوں پر شرمندگی، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، یہ سب اب ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ جس نے رمضان مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا، اپنے گناہوں کو پاک صاف کر لیا، اپنی سچی توبہ کے ذریعے اپنی زندگی کو صاف کر لیا، چند لمحات کی توبہ اور چند لمحات کی عبادت نے پچھلی تمام زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف کر دیا۔ اب آئیے، ہمارے پاس ایک نیا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ نیا چاند اور یہ خوبصورت چاند اور یہ عید کا مبارکباد چاند ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس مبارک چاند کو دیکھنے سے پہلے، جب چاند ہم دیکھیں گے تو اس رات کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ، بدلے والی رات کہا جاتا ہے، سعادت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا اور اس کا احسان ہے، اور اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف اور ثنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، بڑائی، کبریائی اور اس کی سلطنت اور اس کی شہنشاہیت ہے، اسی کے لائق اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ مبارک دن عید کا نصیب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عید کا بڑی خوشی سے اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ہماری عید ہے، جیسے ہر قوم کا تہوار ہوتا ہے، یہ ہمارا تہوار ہے۔ جس بھائی نے رمضان مبارک میں، جس بہن نے اپنے نفس کو 30 دن تک اللہ کی عبادت میں روزہ رکھ کر اور اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اور بھوک، پیاس اور اپنی خواہشات پر پابندی لگا کے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے راتوں میں قیام کرنا، تہجد پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے اپنے غصے کو پیا اور اپنے آپ پر صبر کیا اور لوگوں کے ساتھ احسان کیا، لوگوں کو معاف کیا، اور اس مبارک راتوں میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، آج وہ خوشی کا دن ہے آپ کے لیے، لیلۃ الجائزہ، بدلے والی رات ہے۔ کل انشاءاللہ عید کا دن ہوگا، تو آج ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہا کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس عید پر ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ میرے دوستو اور بھائیوں اور بہنوں، آج ہم کیوں نہ خوشی منائیں، کیوں نہ ہم عید منائیں، کیوں نہ ہم اپنی خوشیوں کو دوبالا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے فرض کو جب پورا کیا اور جیسے ادا کرنا چاہیے روزے کو ادا کیا، جیسے نمازیں پڑھنی تھی نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ کی بھلائی کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح سے ہمیں بھی سعادت اور خوشی بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ عید کی خوشیاں
سب کے لیے ہیں، سارے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہیں۔ کون روتا ہے عید کے موقع پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ اغنوہم عن السؤال، غریبوں کو سوال کرنے سے بے نیاز کر دو، اور طعمۃ للمساکین، مسکینوں اور محتاجوں کو یہ کھانے کا انتظام کرو زکوٰۃ فطر ادا کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم واحب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور یہ شکر گزاری کا موقع ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اگر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو گے تو اور تمہیں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندے بنائے، اور عید کی رات لیلۃ الجائزہ، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا، اور جہنم سے آزادی، اور اپنے روزوں کی قبولیت کے لیے اور اپنی عبادتوں کی مقبولیت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج رات میں اگر چاند نظر آ جائے تو ہمیں کثرت سے عبادت کرنا ہے، جیسے عام رمضان میں کرتے تھے اس سے بھی زیادہ، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی ہیں، کیونکہ کسی بھی کام کرنے والے کو مزدوری آخری وقت میں دی جاتی ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کی رات اللہ رب العالمین تمام روزہ داروں کو ان کے روزوں کی مزدوری دیتا ہے، اور ان کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ان کے گناہوں کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات لیلۃ الجائزہ، عید کی رات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، سب کی مغفرت کے ساتھ ساتھ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور جنت کا حقدار بنائے، اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ جب تم رمضان کے روزے مکمل کر لو تو اللہ کی تکبیر بلند کرو، اللہ نے جو ہمیں ہدایت نصیب فرمائی رمضان مبارک میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے تکبیرات کو بلند کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام ان تکبیرات کو پڑھتے تھے، گلیوں میں، گھروں میں، کوچوں میں، جہاں بھی ہم ہیں عید کی نماز تک پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہم زکوٰۃ فطر ادا کریں۔ جو لوگ زکوٰۃ فطر ادا نہیں کیے ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً ادا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان، رمضان کی زکوٰۃ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع کھجور کا ہو یا جو کا ہو، بندے پر، یعنی ہر بندے پر، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ گھر میں چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی تو اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان حاملہ عورت ہے تو اس کی طرف سے بھی ادا کرتے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کا وقت جیسا کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک دیا جا سکتا ہے، اور 1 دن 2 دن پہلے دینا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح سے اور عید کی نماز کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو عید کی نماز سے پہلے عید الفطر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یاکل التمرات، اور فرمایا کہ وَیَأْكُلُهُنَّ وِطْرًا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ وطر طاق عدد کھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے عید کی نماز کو جانے سے پہلے میٹھا کھانا، کھجور کھانا سنت ہے۔ اور اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے آدمی غسل کرے، خوبصورت کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیوں کے لیے اچھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا ہم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کریں۔ اور اسی طرح سے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، اگر ہمیں عید کی نماز کے لیے جانا ہے تو ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے آنا، یہ سنت ہے۔ لیکن اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھیں۔ اور اس دن
یہ عید کی مبارکباد دینا اور اپنے دوست احباب کو، عزیز و اقارب کو کہ جیسے فون کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتے ہیں اور دعائیں دے سکتے ہیں۔ اور رمضان کا ختم ہونا گویا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو چھٹکارا مل گیا ہے، کہ آپ پھر آزاد ہو گئے، اور پاک ہونے کے بعد پھر ناپاک ہونے کی کوشش نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے آپ کو مٹایا تو پھر گناہوں میں ملوث نہیں ہونا، اور اس کے بعد اعمال صالحہ کرنے کے بعد پھر آپ برائیوں کی طرف مت جانا، اور اسی طرح سے اپنے ایمان کی مٹھاس کو اور ایمان کی دولت کو اور یقین کی دولت کو جو اللہ نے رمضان مبارک میں تقویٰ عطا فرمایا ہے اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ رمضان مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے، اسلام کی عید ہے، اس عید پر سب خوشی منانا چاہیے۔ رمضان مبارک کے ختم ہونے کے ساتھ عبادتیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ رمضان میں روزہ رکھا کرتے تھے ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ شوال کا مہینہ شروع ہوا۔ شوال کا مہینہ یہ حج کا پہلا مہینہ ہے جو اللہ نے رمضان کے ختم ہونے پر حج کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کے بڑے فوائد اس مہینے کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، اور اس کا اجر عظیم سب سے بڑے یہ ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھا پھر اس کے بعد 6 روزے مسلسل شوال کے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ اعمال ہمارے پورے مرتب ہوتے ہیں، اور ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے، تو پورے سال کے ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ 6 روزے شوال کے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق پورے سال کے روزوں کا ثواب، یعنی ایک روزہ 10 کے برابر، رمضان کے 30 روزے اور یہ 36 روزے 360 دن سال کے جو ہوتے ہیں اس کے برابر پورا سال کا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، رمضان کے روزے جیسے رکھنا چاہیے ہم نے نہیں رکھا، اس میں تھوڑے بہت جو نقص ہوتا ہے وہ شوال کے روزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرماتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامہ من اعمالہم الصلاۃ، لوگوں کا اعمال میں سب سے پہلے جس کا محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا، وہ نماز ہے۔ اللہ فرمائے گا یقول ربنا عز وجل، اللہ عز وجل کہے گا لملائکتہ وہو اعلم، وہ جانتا ہے اچھی طرح سے، کہے گا انظروا فی صلاۃ عبدی، میرے بندے کی نماز کو تلاش کرو، اگر اس کی نماز مکمل ہے یا نہیں، یا نقص ہے دیکھو۔ جب اس کی نماز اگر مکمل ہے تو اس کو مکمل ثواب دیا جائے گا، اگر اس کی نماز میں کوئی کمی ہے تو انظروا هل لعبدی من تطوع، تو میرے بندے کی سنت نمازوں کو دیکھو، نفل نمازوں کو دیکھو، اگر اس کی نفل نمازیں اس کی سنت کی نمازیں اس کے فرض کو پوری کرتی ہیں تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَةً مِّن تَطَوُّعِهِ، اس کے فرض کو پورا کر دو اس کی سنتوں سے۔ اسی طرح سے دوسرے اعمال کا، روزے کا بھی یہی مقام ہے کہ جو ہمارے روزوں میں کمی رہ جاتی ہے شوال کے روزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے کرنے کے بعد اور تکبیر بلند کرنے کے بعد اللہ کی ہدایت اور نعمتوں پر اور اس کی شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ یہ شوال کے روزے بھی ہم پورے کریں، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی مہربانی اور اس کا فرض ادا کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرے بندہ جو میں نے اس پر فرض قرار دیا ہے ان فرائض کو پورا کرتا ہے تو وہ مجھ سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بندہ ہے میرے نزدیک۔ وَمَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور میرا بندہ فرض کے بعد میں سنتوں اور نوافل کو کرتے ہوئے میرے اور قریب ہوتا جاتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اگر میں اس سے جب محبت کرنے لگوں
تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو جو مانگے میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ عطا کرتا ہوں۔ یعنی جہنم سے اگر کوئی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ شوال کے روزے، یہ 6 دن کے روزے ہیں، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ رکھیں یا یہ کہ وہ الگ الگ رکھیں یا ایک ساتھ رکھیں، دونوں جائز ہے۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ پہلے اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو پہلے فرائض کو پورا رکھیں گے، پھر اس کے بعد میں یہ سنت روزے مکمل رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی عید کی مبارکباد سب کو۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول فرمائے، عبادتیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں کو، قرآن کو، تلاوت کو سب قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ ہمارے والدین کی، زندہ و مردہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منا والاموات الذین شہدوا لک بالوحدانیہ ولنبیک الرسالہ وماتوا علی ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔